نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود اور سلام بھیجو۔ درود کے کئی معانی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ درود کی نسبت اگر اللہ رب العزت کی طرف ہو تو اس کا معنی اور ہوگا، درود کی نسبت اگر میری اور آپ کی طرف اور فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی اور ہوگا۔ درود کی نسبت اگر اللہ رب العزت کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نزول رحمت، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر کثرت سے رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ اگر درود کی نسبت میری طرف، آپ کی طرف اور اللہ کی فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ طلب رحمت، یعنی میں اور آپ اور فرشتے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کو طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمت خاصہ اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر نازل فرمائیں۔ عزیزان گرامی، یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل ہے درود و سلام کا، لیکن اس کے بے شمار فائدے احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر درود شریف پڑھنا نمبر 1، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنا یہ فرشتوں کے ساتھ موافقت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنا یہ رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود یہ فرشتوں کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے۔ درود فرشتوں سے استغفار کروانے کا ذریعہ ہے۔ درود اپنی طرف اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور یہ درود پڑھنا، یہ درود پاک پڑھنا یہ سلامتی کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ ہے، اور درود پڑھنا یہ سلامتی کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنا یہ غموں سے نجات دلانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ درود پڑھنا یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ درود پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، اور درود پڑھنا یہ دخول جنت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم آپ کی آل کے اوپر بھی درود پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھیں، آپ کی آل کو بھی درود سے پیچھے نہ چھوڑیں۔ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی درود پڑھیں، آپ کی آل پر بھی درود پڑھیں۔ مختصر ترین درود یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک ہے، اور اس کے کتنے فائدے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار